بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنے کے فوائد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسواک کا استعمال ضرور کیا کرو، اس میں 10 باتیں ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی خوشی کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی نظر کو تیز کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور ان کی بیماریوں کو ہٹاتی ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، نمازوں کا اجر اس سے بڑھ جاتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے جو کہ قرآن پاک کے نکلنے کا راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ وضو ایمان کا ایک حصہ ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے اس میں مشقت نہ پاتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کر کے پڑھی ہوئی 2 رکعتیں ایسے 70 رکعتوں سے افضل ہیں جن میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں: مونچھیں کٹانا، ناخن کٹانا، زیر ناف بال منڈانا، بغل کے بال اکھاڑنا، مسواک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دونوں عمر غلاموں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جبرائیل ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اسے وارث ہی نہ بنا دیں گے۔ غلاموں کے متعلق اتنی تاکید فرماتے رہے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بس اب ان کے آزاد کر دینے کا حکم ہی لے کر آئے ہوں گے۔ اور مسواک اس قدر تاکید فرمائی خطرہ ہونے لگا مسوڑے بھی باقی رہ سکیں گے یا نہیں۔ عورتوں کے متعلق اتنی تاکید فرماتے رہے کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید طلاق دینا حرام ہو جائے گا۔ اور تہجد کا اس قدر اہمیت سے ذکر کرتے رہے مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ میری امت کے اونچے لوگ رات کو سویا ہی نہیں کریں گے۔ مجاہد رحمت اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل امین کچھ عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے ہم کیسے آئیں جبکہ یہاں کے لوگ ناخن نہیں تراشتے، مونچھیں نہیں کاٹتے، اعضائے بدن کی میل نہیں اتارتے اور مسواک نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہم تیرے رب کے حکم سے ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر جمعہ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا ضروری ہے۔ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے اللہ تعالی اس کی بیماری دور کرتے ہیں، شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو حوروں کی ایک خاص جماعت نے آپ کا استقبال کیا اور کہنے لگے کہ آپ اپنی امت سے فرمائیں کہ وہ مسواک کیا کریں، اس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن شہاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے وہ کوڑی کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 40 دن میں زیر ناف صفائی کی اور ہر جمعے میں ناخن تراشنے کی مدت فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ صاف ستھرے رکھا کرو، یہ قرآن پاک کی ادائیگی کا مال ہے۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا 3 قسم پر ہے، یا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت پر عمل مقصود ہوگا، یا ذاتی نفع یا لوگوں کی وجہ سے۔ اگر سنت
اور اللہ کی رضا مقصود ہو تو اس پر ملے گا، اور ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر ذاتی نفع کے لیے ہے تو اس پر ثواب نہ ہوگا، اگر ریاکاری کی نیت ہے تو اس پر گناہ بھی ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آیت شریفہ پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس میں ابتلا امتحان کا ذکر کیا، وہ 5 طرح کی طہارت اور صفائی سر کے حصے میں اور 5 طرح کی باقی جسم میں مراد ہے۔ سر والی 5 یہ ہیں: مونچھیں کٹانا، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا۔ باقی جسم کے یہ ہیں: ناخن تراشنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا